مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل دعا کے سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ ہم سب لوگ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست اور دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمارا عمل ہماری دعا کے خلاف ہے، کل اس کو تفصیل سے عرض کیا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک بات سمجھنے کے لیے، بیٹا یہ چاہ رہا ہے کہ ابا ہم کو جیب خرچ دیں اور ہماری جو ضروریات ہیں اس پر توجہ دیں اور اس کو وہ پورا کریں۔ اچھی بات ہے، بیٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے، بھی وہ کما نہیں رہا ہے، پیروں پہ کھڑا نہیں ہے، تو اپنی ساری ضروریات کے لیے والد پر اس کی نظر ہے اور والد سے وہ امید رکھے ہوئے ہے کہ ہماری ضروریات کو یہ پورا کریں، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن معاملہ اس لڑکے کا یہ ہے کہ وہ ابا کے جو دشمن ہیں اور ابا کے جو بدخواہ ہیں اور ابا جن لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ لڑکا ان سے دوستی کیے ہوئے، ان کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، انہی کے ساتھ رہتا ہے، انہی کے کہے پر چلتا ہے۔ دشمنی اور ابا سے جو بدخواہی اور ابا کے ساتھ جو لڑائی جھگڑا سب کرتے، ان سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوستی ہے، آنا جانا ہے، تو ابا جیب خرچ تو نہیں دیں گے، نہ ایسے بیٹے کی طرف توجہ کریں گے، یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اسی مضمون کو سورہ فاتحہ میں ذکر کیا ہے کہ دیکھو تم ہم سے ہدایت جو مانگ رہے ہو اس کے ملنے کی اور ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کی اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ دین کے اعتبار سے صحیح لوگ نہیں ہیں اور دین سے جن کا معاملہ دینی اعتبار سے اچھا نہیں ہے، ان سے دوری بنائے رہو۔ تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا یہی مطلب ہے جو میں نے اپنے سادے لفظوں میں بتایا۔ ابا سے کچھ لینا ہے تو پھر ابا کی مرضی اور ابا کی پسند اور ان کے حکموں کی تعمیل اور ان کی خواہش کے مطابق رہے، وہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ سارے کام کریں گے۔ ٹیوشن کا کہاں سے فیس آئے گی، اسکول کی فیس کہاں سے آئے گی، جو ڈریس سے کہاں سے آئے گا، کورس کا کچھ نہیں، ابا سب دے رہے ہیں، لیکن وہ لینے کے لیے ضرورت اس بات کی پڑے گی کہ وہ ان کے کہنے پہ چلیں، ان کو خوش رکھیں، معاملہ بنا ہوا ہے، اور ان کو کر دیا ناراض، جاؤ اپنا کام کرو۔ جب ابا کو ناراض کر کے ہم مجھ سے کچھ لے نہ پائیں گے تو اللہ کو ناراض کر کے، اور اللہ کا جن پر غضب ہے اور اللہ پاک نے جن پر پھٹکار بھیجی ہے اور اللہ پاک نے جن کو بتا دیا کہ یہ بے راہ لوگ ہیں، ہم انہی کے طریقے پر چلیں، انہی کے راستے پر چلیں، ہماری دوستی انہی لوگوں سے ہے، انہی لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو لاکھ دعا کریں اس میں کیا ملنا ملانا۔ تو دعا جو مانگی ہے اس میں
ہم کو اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے معاملات اور اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے بتایا سیدھے راستے پر اگر تمہیں چلنا ہے تو ان لوگوں سے رابطہ کرو جن پر ہمارا فضل ہوا ہے، انعام ہوا ہے، اکرام ہوا ہے، جن کو ہم نے نوازا ہے، ان کے ساتھ تم چلو، کیونکہ ان کو جو ہم نے نواز دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے راستے پر چل رہے ہیں جو ہم کو پسند ہے۔ ہم نے ان کو جو دیا ہے اور ان کو اپنے انعام کا ہم نے ان کو حقدار سمجھا ہے، اس کا مطلب ان کی زندگی اس لائق ہے کہ تم بھی وہی اپناؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم کا یہی مطلب ہے کہ اللہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، فضل فرمایا، رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، ان کے راستے پر چلائیے گا، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ رکھیے گا۔ اس لیے بھائی مسجد کی جو دعا اہدنا الصراط المستقیم کی ہے، اس کے حساب سے اس کے موافق ہماری زندگی بھی ہو، ہمارا کردار بھی ہو، ہمارا عمل بھی ہو۔ جس چیز کو اللہ ناپسند کر رہے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہونا چاہیے، جو ان کی مرضی نہیں ہے وہ ہماری مرضی نہیں ہونا چاہیے، وہ جس سے ناراض ہو رہے ہیں ہم کو بھی اس سے دوری بنائے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جن سے وہ ناراض ہیں ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں، ان کی مجالٹی میں بیٹھ رہے ہیں، ان سے دوستی نبھا رہے ہیں، ان کے پاس آنا جانا ہمارا کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے غضب کو اور دعوت دینا ہو رہا ہے ہم کو۔ اس لیے دعا میں اس کا بھی ہم سب کو کرنا، جو مانگنا ہے اپنے آپ کو اس کے حساب سے بنانا ہے، اس کے حساب سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا۔ جب کریں گے تب پھر معاملہ بنے گا، جا کر کے بغیر اس کے نہیں بنے گا۔ بھائی ابا کے قبضے میں مکان ہے، ابا کے قبضے میں مکان کی گھر کی سارے ساز و سامان راحت و آرام کی چیزیں ہیں، ان کی جیب میں ان کی تجوری بھری پڑی ہے، لیکن ایسے تھوڑا لے لیں گے ہم ان کو ناراض کر کے، ان کو خفا کر کے، ہم خوش کر کے ہی تو لے سکتے ہیں۔ تو خوش کر کے جیسے ابا کو ہم ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، ایسے ہی ربا کو خوش کر کے تب ملے گا انعام۔ اور اگر پروردگار کو ناراض کر کے کر رہے ہیں تو پھر معاملہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کا سارا معاملہ قبضے اس کے سارے رکھا ہوا اس پر ہے۔ تو آج جو بات عرض کی ہے وہ یہ کہ دعاؤں میں اس کا لحاظ و خیال رہے، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو کتنا اس لائق بنایا ہے، ہم نے اس کی کتنی محنت کی ہے، کتنی فکر کی ہے، کتنی کوشش کی ہم نے، اور اپنے آپ کو بنانے کی، سنوارنے کی کتنی تدبیر کی۔ مانگ تو رہے اللہ پاک سے حلال روزی دے دیجئے، لیکن حرام روزی کے جو ذرائع ہیں اس کو جان بوجھ کے ہم لے رہے ہیں۔ جان بوجھ کر مطلب یہ کہ جاننے کے باوجود یہ حرام روزی کر رہے ہیں ہم۔ ایک تو ایک انجانے میں ہو گیا، وہ الگ مسئلہ ہے، ہم کو پتہ ہے کہ ایک چیز غلط ہے، بالکل ناجائز ہے، نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو ہم کر رہے ہیں، تو اب حلال کی دعا بھی مانگ رہے ہیں ساتھ میں ہم۔ اب ظاہر ہے جب ہم جان بوجھ کر کے یہ معاملہ کر لیں گے تو پھر اللہ پاک تو جانتا ہے دل کا ارادہ، ہم کتنا بہانہ کر لے جائیں گے، دنیا کی آنکھوں میں تو دھول جھونک دیں گے، لیکن اللہ پاک کے یہاں کام نہیں چلے گا۔ وہ تو دل کی بات جانتا ہے کہ اس نے یہ کام جان بوجھ کر کیا یا انجانے میں کیا ہے اس نے یہ۔ اس لیے بھائی ہم لوگوں کو اس طرح بھی توجہ دینا ہے۔ حرام مال پر ایک بات یاد آ گئی، سب کے کام کی توجہ کی ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے ہمارا ذریعہ آمدنی حرام ہے، کمائی حرام ہے، کاروبار حرام جا رہا، اب ہم کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ظاہر اب جو غلط ہے تو اب اس کو الگ ہونا ہے۔ لیکن اللہ پاک کی مہربانی فرمائے دیکھو غلط تو کام کر رہے ہو لیکن جلد بازی مت کرنا، جلد بازی مت کرنا۔ بعض لوگ جلد بازی میں فیصلہ لے لیا اور دکانیں دے دیا تالا اور ملازموں سے دے دیا استعفیٰ، اب کوئی ذریعہ ہے نہیں، اب آزمائشیں پڑ گئے۔ اب جب پیسہ نہیں، بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، جناب والا بالکل کنگار پہ لگ گیا کر۔ فرمایا نہیں، دیکھو اگر غلط کاروبار اور اس طرح کی چیزوں میں لگ گئے ہو اور غلطی کا احساس ہو رہا ہے
تو دل سے اس کو اولاً برا سمجھو کہ یہ غلط کام ہے، یہ غلط عمل ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں لگے رہو اور کوشش کرتے رہو حلال کی، کوشش کرتے رہو صحیح راستہ مل جائے، جائز راستہ مل جائے۔ جس دن مل جائے اس دن قدم ادھر رکھو، اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے اس کو جلد بازی میں وہ بھی چھوڑ دیا اور معلوم ہوا کہ ذریعہ بند ہو گیا، اب بیوی بھی بیچارے بھوکے پیاسے، خود بھی بھوکے پیاسے، نہ اپنا حق ادا ہو رہا نہ ان کا حق ادا ہو رہا، اب جناب والا فاقوں کے فاقے۔ کہاں اتنی دینی مضبوطی ہمارے اندر موجود ہے اور کہاں اتنی پختگی ہے کہ ہم اس امتحان میں اپنے آپ کو پورا ہم اتر آئیں گے آ کر کے۔ اس لیے فرمایا کہ وقتی طور پر اس کو غلط سمجھ کر، برا سمجھ کر کے، کراہت کے ساتھ، اور دل میں مطلب یہ کہ بہت ناگواری ہو۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، رقم گر گئی گندی نالی میں، اب آپ بتائیے ہاتھ ڈالنے کا جی چاہے گا؟ اس میں اتنی بدبو آ رہی ہے، لیکن نہیں، جی مار کے ہاتھ ڈال کے اس کو نکالتے ہیں۔ تو جیسے اس ٹائم میں جی مار کر کے ڈال رہے ہیں ہاتھ، حالانکہ بو آ رہی، پریشان طبیعت ہو رہی، بالکل یہی حال اس میں بھی لگا رہے۔ تو اللہ پاک جب اس تڑپ کو، لگن کو دیکھیں گے کہ میرا بندہ بے چین ہو رہا، دروازہ کھول دیں گے اس کے لیے فوراً۔ اس لیے یہ فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک دم نہ کرے، دھیرے دھیرے راستہ تلاش کرے، کوشش کرتا رہے، اور جب مل جائے ختم، بند کر دے، ادھر آ جائے اس کے اندر وہ۔ بہرحال اس وقت جو بات ایک عرض کر دی میں نے، اسی سلسلے کی تیسری بات دعا ہو، اور دعا کے ساتھ ہمارا عمل جو ہے دعا کے موافق ہونا چاہیے، اس کے اسباب ہو، اس کی تدبیر ہو۔ اب دیکھیے پھر اللہ پاک نوازتا ہے اس کے اندر ہے، انہوں نے تو فرمایا ہی ہے ادعونی استجب لکم، مانگو ہم دیں گے تم کو۔ یہ وعدہ بالکل پکا، اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا تھوڑی نہ ہے ان کے اسٹاک پہ کمی ہو گئی، اب جناب والا احتجاج ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، وہاں اسٹاک میں دے کہاں سے لا کر کے؟ جی نہیں، وہ تو لامتناہی خزانوں کا مالک ہے، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان سے لینے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، ابا سے لینا ہے تو ابا کے حساب سے سارا کام کرنا پڑے گا، ورنہ اس کا بنایا ہوا مکان اس سے ہی محروم ہو جائیں گے، نکال کے باہر کرے گا کہ تم ہماری زندگی میں اس گھر میں نہیں رہ پاؤ گے، ہماری تم حکم عدولی کر کے۔ تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی زمین میں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہم اس کو ناراض کر کے ہم یہ چاہے رہ پائیں گے؟ نہیں، روزی بند کر دیں گے، اور جب وہ بند کر دیں گے تو کوئی دے نہیں سکتا اس میں، کسی کی مجال نہیں اس کے اندر۔ اس لیے بھائی دعا بھی مانگی جائے، اور دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا، اس کے اعتبار سے بنانا، اس کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ دعاؤں کے اثرات اور ثمرات ملیں گے۔ اللہ پاک میری گزارشات قبول فرما لے۔